والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پر مشتمل آیات کریمہ زیر بحث ہیں، اور ہم مختلف مقامات سے ان آیات کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت ہمارے قلب میں بیدار ہو، اور ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن عظیم میں آپ کی مدح کے لیے، آپ کی ثنا کے لیے، آپ کے فضائل و کمالات کے بیان کے لیے کس قدر اہتمام فرمایا ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان سنت الہیہ ہے، تو پھر ہمیں بھی سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سورۃ الضحیٰ کے اندر کچھ آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ اس سے اگلی آیت سورت ہے سورہ الم نشرح۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پر مشتمل ایک سورت ہے۔ اس کو آج لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الم نشرح، کیا نہیں کھول دیا ہم نے، لکا، آپ کے لیے، صدرک، آپ کے سینہ مبارکہ کو، یعنی ہم نے آپ کے لیے کیا آپ کے سینہ مبارکہ کو نہیں کھول دیا۔ اب یہ کھولنا دو طرح ہوتا ہے، ایک ہے کہ چیر کر کھول دینا، ایک ہوتا ہے کہ روحانی اعتبار سے قلب میں وسعت پیدا کرنا۔ دونوں یہاں مراد ہیں۔ جب آپ بچپن میں تھے تو جبریل امین نے، جب آپ بی بی سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے تھے اور چھوٹے سے تھے، تو جبریل امین آئے اور آپ کو لٹا دیا۔ بچے ڈر کے سائیڈ میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ جبریل امین نے آپ کا سینہ مبارکہ چاک کر دیا، اور چاک کرنے کے بعد آپ کا قلب انور باہر نکال لیا۔ تو بچے ڈر کے بھاگ گئے اور اپنی والدہ کے پاس کہ کسی شخص نے محمد کو لٹا دیا ہے اور ان کو تو سینہ پھاڑ دیا ہے اور دل باہر نکال لیا ہے۔ سب گھبرا گئے اور وہ بھاگے۔ لیکن یہاں یہ تمام جو پروسیس تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ جبریل امین نے ایک تشت میں آب زمزم میں اس قلب انور کو دھویا، اور جو تھوڑا بہت، جیسے بعضوں نے لکھا ہے کہ پیدائشی اعتبار سے، قانون قدرت کے اعتبار سے ہر قلب میں شیطانی وسوسوں کو قبول کرنے کا ایک مادہ رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ہی جو یہ قلب انور کے اندر وہ تھوڑا بہت کوئی حصہ تھا بھی، تو اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیا گیا اور اس میں حکمت اور دانائی رکھی گئی، اور وہ اپنے قلب انور میں رکھا، اور سب کچھ دوبارہ بند ہو گیا۔ ایک آٹومیٹک سسٹم آپ دیکھیے، بالکل کوئی آپریشن نہیں ہے، کوئی سلائی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ ایک نشان ہلکا سا نظر آتا تھا جیسے اس کو چیرا گیا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور غالباً اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے نشان والی، تو یہ نشان چھوڑا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول انور کی تصدیق کے لیے کافی ہو جائے، کہ ہو سکتا ہے کوئی انکار کرے ایسا کہاں ہو سکتا ہے، تو ایک نشان ظاہر کرتا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہیں، تو پھر رات میں جبریل امین چھت پھٹ گئی اور وہاں سے آپ آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ چلیے، آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے، مسجد حرام پہنچے، وہاں پر پھر ایسے ہی ہوا کہ آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، قلب انور نکالا گیا، اس کو حکمت، دانائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم اور بے شمار اسرار و رموز سے بھر دیا گیا، اور آپ کے قلب انور کو پھر اندر رکھا اور سینہ بند ہو گیا۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے بھی ایسا ہوا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ کار تھا جس پہ ہم کسی بھی لحاظ سے کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتے، اور روایات موجود نہ ہوتی تو ہم اس پہ کلام بھی نہ کرتے، یہ روایات موجود ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بھی آپ کا سینہ مبارکہ چاک کروایا، اور پھر ایک ہوتا ہے سینہ کھول دینا، یہ ہوتا ہے روحانی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے، یہ فزیکلی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے بڑی تنگی اور پریشانی محسوس کر رہا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، جسے بعض اوقات ٹینشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، اور بڑا ایک دم سینہ سا تنگ محسوس ہوتا ہے، دل دو زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، سر پہ ایک بڑا بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بعض اوقات کوئی ہمدرد آ جاتا ہے اور وہ تسلی دیتا ہے، گھبراؤ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا،
یہ پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حل بتا دیتے ہیں تو ایک دم آدمی کو ریلیف سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ سانس جو اندر جاتے ہوئے اٹکتا سا محسوس ہو رہا تھا، ایک دم آسانی سے جاتا ہے، آدمی کہتا ہے اب میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ایک طرح سے اس کو سینہ کھلنا ہی کہتے ہیں کہ بالکل سکون حاصل ہو گیا، ٹینشن دور ہو گیا۔ یہ بھی ایک سینہ کھلنے کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اعتبار سے بھی آپ کے سینہ اقدس کو کھولا ہے، اور روحانی اعتبار سے آپ کے سینے کو اتنی وسعت عطا فرما دی، اتنا اس میں انشراح عطا فرمایا کہ پوری کائنات کا علم آپ کے قلب انور میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اسرار و رموز عطا فرمائے کہ جیسے ایک سرکار کے امتی ہوں، اللہ کے ولی ہوں، تو اولیاء کے بارے میں بھی منقول ہے کہ بعض اوقات ریاضت اور مجاہدات اور پھر خصوصی اللہ کے کرم سے اتنا ان کے قلب میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ جہاں چاہیں، جس جہاں کا منظر دیکھنا چاہیں، ان کے قلب انور میں ان کو نظر آتا ہے۔ آسماں خلا کی وسعتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، جنت دوزخ کے نظارے اور زیر زمین جو معاملات ہوتے ہیں وہ تک ان پہ منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سینہ کھلنے کا مفہوم ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا یہ معاملہ ہے تو خود سوچئے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کی کشادگی کا عالم کیا ہوگا، اور جب وہ کشادگی پیدا کرنے والی خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہو تو اس کی کاملیت اور جامعیت کا عالم کیا ہوگا، اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر ہے کہ الم نشرح لک صدرک، ویسے تو سوال ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادگی عطا نہیں فرمائی، لیکن یہ اصل میں ایک تصدیقی کلام ہے کہ تصدیق کیجئے کہ ہاں ایسا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر ہی ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو بڑی وسعت عطا فرما دی ہے۔ یہ وسعت قلبی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ آنکھیں بند کر کے جب سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے قلب انور میں قلب میں جھانکتے ہیں تو سوائے گندگی کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کے ذہن میں اس جھانکنے کے بعد الٹے سیدھے وسوسے اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی رسائی یہیں تک ہوتی ہے۔ لیکن جو علوم وغیرہ پڑھتے ہیں پھر اس سے آگے ہوتے ہیں، یعنی پاکیزگی ہوتی ہے، انہیں اور اچھے تصورات آتے ہیں، ان کے مقابلے میں اچھے تصورات۔ پھر جو ان سے آگے درجات رکھتے ہیں کہ علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، اور وہ مشائخ جو صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ریاضتیں بھی کر رہے ہیں، انہیں اور زیادہ ان کے قلب کے اندر اچھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر جو ان سے اوپر جتنے درجہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر آدمی پوری کائنات کو ایسے دیکھ سکتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے جیسے یہ ہماری ہتھیلی ہے۔ زمین و آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ ان پر منکشف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ واقعات ملے ہیں جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میں اوپر نگاہ اٹھاتا ہوں تو عرش الہی تک میری نگاہ پہنچ جاتی ہے، اور جب میں زیر زمین دیکھتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے نیچے میری نگاہ پہنچتی ہے۔ اتنا وسعت اللہ نے عطا فرمائی، یہ قلبی وسعت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا عطا فرماتا ہے۔ مدارج النبوت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے تو وہاں بت تھے، آپ نے سب بتوں کو گرایا اور کعبۃ اللہ کی دیواروں پر تصاویر بنائی ہوئی تھیں۔ آپ نے حضرت صحابہ کو فرمایا کہ مٹا دیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس میں مصروف عمل تھے، ان کو مٹاتے جا رہے تھے، لیکن دو تصاویر چھوڑ دی گئیں۔ جب سرکار اندر داخل ہوئے دیکھا تو وہ دو موجود ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، اور ذرا اونچی تصویریں تھیں۔ سرکار نے پوچھا کہ بھئی انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد کی تصاویر تھی اس لیے ہم نے چھوڑ دی۔ سرکار نے فرمایا کہ ڈول اور وہ لاؤ، ڈول اور پانی لاؤ اور کپڑا لاؤ، میں اس کو خود اپنے ہاتھ سے مٹاتا ہوں۔ اب چونکہ اونچی تھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے اور آپ مٹا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں علی، آپ ہمارا ابھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ ہمارے کندھے پہ سوار ہو جائے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عاجزی انکساری تھی۔ حضرت علی کو چونکہ حکم تھا اس لیے وہ کھڑے ہوئے، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو سرکار نے پوچھا کہ علی کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مجھ پر منکشف ہو گئی ہیں، میں جہاں نگاہ اٹھاتا ہوں میری نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ مدارج النبوت کے اندر روایت موجود ہے، اچھی یہ مستند روایت ہے۔
تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کس قدر وسعت قلبی حاصل ہوئی. تو خود پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت اور کمال کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَوَضَعْنَا اور اتار دیا ہم نے عنکا آپ سے وزرک آپ کے بوجھ کو الذی جس نے انقض ظہرک آپ کی پشت مبارکہ توڑ دی تھی. تو یہ محاورتاً ہے جیسے ہم کہتے ہیں بھئی اس غم نے تو میری کمر توڑ دی. تو کمر توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ بوجھ جب انسان کو کسی چیز کا محسوس ہوتا ہے تو ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ بھئی اس چیز نے تو ہماری کمر ہی توڑ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بوجھ نے آپ کی کمر مبارکہ پر اتنا زبردست بوجھ ڈالا ہوا تھا، ہم نے اس کو آپ سے دور کر دیا. اس کے بارے میں دو تفسیر بیان کی گئی ہیں کہ یا تو جو کفار آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے، آپ تبلیغ فرماتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے شدید رنج و غم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوا. جیسے کہ 13 سالہ مکی زندگی ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، چھوٹا عرصہ تو نہیں ہے. طائف کے میدان میں آپ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا. اس کے علاوہ سال میں ایک دفعہ میلہ لگتا تھا جس میں دور دراز سے کفار آتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میلے میں تشریف لے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو تبلیغ کریں. اور آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جب سرکار تبلیغ فرمانے لگتے تو وہ بلند آواز سے کہتا کہ اس کا کہنا نہ ماننا، یہ میرا بھتیجا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مجنون ہے، اسے کہنا نہ مانو. تو آپ خود سوچئے جب ایک چچا جو ایک علاقے کا سردار ہو وہ اپنے بھتیجے کے بارے میں اس طرح جملے کہہ رہا ہو، کس قدر آزمائش ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو 13 سال تک آپ اس آزمائش کو مسلسل برداشت فرماتے رہے. تو یہ ایک غم تھا، ایک آپ کے اوپر بڑا بوجھ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ کو دور کر دیا کہ آپ کو ہجرت مدینہ کی توفیق عطا فرمائی. پھر آپ کو عزت مزید ظاہری عزت، ہمیشہ آپ کو عزت حاصل ہے، اور زیادہ دنیاوی عزت عطا فرمائی. اور پھر فاتح مکہ کی حیثیت سے ایک دن آپ مکہ المکرمہ میں داخل بھی ہو گئے. تو یا تو یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے اکابرین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بڑے غمگین رہا کرتے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کاش مجھے شفاعت کا ایسا حق حاصل ہو جائے کہ میں اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں لے جاؤں. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بشارت گویا کہ عطا فرمائی کہ یہ جو امت کے غم کا ایک بوجھ تھا جس نے آپ کی پشت مبارکہ کو دوہرا کر دیا تھا، آج ہم نے یہ غم آپ سے دور کر دیا. حبیب ہم آپ کو ایسا اذن شفاعت دیتے ہیں، کہ ایسا اذن عطا فرماتے ہیں کہ جب آپ میدان محشر میں آئیں گے تو آپ کو وہ اذن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور آپ اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کر جائیں گے. جیسے کہ پیچھے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب قریب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس کے تحت آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کی یا رب کریم تو پھر میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا. گویا کہ ہر امتی انشاءاللہ جو ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر چلا گیا ضرور 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 جنت میں جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ حبیب ہم نے آپ کی پشت مبارکہ سے وہ بوجھ دور کر دیا ہے جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا تھا، آپ کی کمر پیٹھ توڑ دی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. سبحان اللہ، یہ اللہ کا بڑا پیارا وعدہ ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. جیسے آپ کلمہ پاک میں دیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ پھر ایک دم ساتھ ہی محمد ہے. اسی طرح اذان کے اندر جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی ہوتی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، اور یہ بڑی نفیس بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے
کہ جتنا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں ہوتا ہے، کسی مخلوق کا اتنا ذکر نہیں ہوتا ہوگا، یقیناً نہیں ہوتا ہوگا۔ ہر مسلمان اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہے، ہر مسلمان۔ شاید غیر مسلم اتنی کثرت سے اپنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر نہیں کرتے ہوں گے جتنا سرکار کے امتی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ذکر۔ اور پھر کسی مرد کا ایسا ذکر ہونا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ چلیں عورتوں کے تو بڑے واقعات اور بڑے ان کے حسن و جمال کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ایک مرد کے بارے میں اتنے قصائد، اتنی تعریفیں، یہ کوئی دوسری مثال دکھا دے۔ اور پھر اس ذکر میں اللہ نے اتنی لذت اور چاشنی رکھی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 50 بار سنیں، لیکن ہر بار آپ کو ایک لذت ملے گی، ہر بار مزہ آئے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر انور کو سن کر دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو، بیزاریت پیدا ہو۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں مختلف شکل میں، نظم میں دیکھ لیں، نثر میں دیکھ لیں، زبان سے دیکھ لیں، قلم سے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہر ایک کی زبان پر جاری ہے، اور ہزارہا افراد آپ کا لگاتار ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی، تو بس پھر سمجھ جانا چاہیے کہ مشیت الہی یہی ہے کہ اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور کثرت ذکر جو ہم کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر کر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی خبر کی ایک عملی چلتی پھرتی تصویر ہے، ایک عملی صورت ہے کہ اللہ نے چونکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے، اسی لیے تو ہماری زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں تو بعض لوگ یوں کہہ دیا کرتے ہیں نادانی میں، توجہ نہ کرتے ہوئے، کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر نبی کا ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بھی کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنا ذکر بلند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ اتنی کثرت سے جو ذکر ہو رہا ہے، یہ قصداً اور ارادتاً ایک جہت سے تو ہے کہ ہم قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کار فرما ہے کہ وہ قلب میں الہام فرماتا ہے، کرو میرے حبیب کا ذکر کرو اور کرو، محبت ڈال دی ہے، چاشنی پیدا کر دی ہے، تو پھر ہم ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک عملی صورت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی ان آیات پہ غور و تفکر کر کے عظمت مصطفیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا اندازہ کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا